جس کو رمضان المبارک نصیب ہو اور مغفرت نہ مل جائے اور وہ ایسے کام نہ کرے کہ اس کو گناہوں کی معافی مل جائے، پھر وہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے اور جبریل امین کی بد دعا ہے ایسے آدمی کے لیے۔ جیسے اس نے 11 مہینے گزارے ایسے رمضان گزار دیا۔ ایک مسلمان کو رمضان المبارک کس طرح گزارنا چاہیے اور رمضان المبارک ہماری تربیت کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جہاں روزے کا ذکر کیا وہاں اس کا مقصد بھی بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں یہ 1 مہینے کی تربیت دینے کا مقصد کیا ہے؟ ٹریننگ دینے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ عبادت سے انسان کو محبت ہو جائے، اللہ کی فرما برداری سے انسان کو محبت ہو جائے، انسان کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انسان کو نفرت ہو جائے، اللہ کی منہیات سے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، انسان رمضان میں بھی باز آ جائے اور پھر اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال دے۔ یہ 2 بڑے مقصد ہیں، لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے روزے کے یہ 2 بڑے مقصد بیان کیے اور اسی کا نام تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ اور ایک انسان کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تقوی ہے؟ رمضان آیا، اس کی عبادت کی روٹین چینج ہو گئی، اس کی عبادت کی روٹین چینج ہو گئی۔ اس نے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، وہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، اس نے صدقہ خیرات کو زیادہ کر دیا، اس نے اپنی زبان کو ذکر، اذکار اور تلاوت کے لیے خاص کر لیا۔ یہ علامت ہے کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ علامت ہے۔ اس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا رمضان میں لڑائی سے، جھگڑے سے، اس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا حسد، کینے، بغض، دشمنی اور نفرت سے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر تقوی کی علامت پیدا ہو چکی ہے۔ اور اگر ٹس سے مس نہیں ہوا، نہ جسم پہ کنٹرول، نہ زبان پہ کنٹرول، نہ عبادت میں دلچسپی، نہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کرنے کی خواہش، ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، صحیح بخاری کی روایت، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ رکھنے والا مسلمان، ایسا میرا بھائی بزرگ، ایسی میری ماں بہن جو رمضان کے روزے کے لیے تیار ہے، وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، توجہ سے حدیث سن لیجئے، میری بات نہیں بلکہ
دو جہانوں کے سردار کا فرمان ہے، صحیح سند کے ساتھ بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کو ایسے بندے کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو مقصد ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، لعلکم تتقون۔ ایک پلان، ایک پروگرام، اپنی زندگی میں ایک چینج نہیں ہے تو رہو بھوکے صبح سے شام تک، گناہگار کے روزے کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث سن لیجئے، من لم یدع قول الزور، جو بیہودہ باتیں نہیں چھوڑتا، جو روزہ رکھنے کے بعد بیہودہ باتیں نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، لغو بیہودہ کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑے، کوئی ضرورت نہیں، جیسے وہ باقی کام نہیں چھوڑ رہا، باقی کام کرتا جا رہا ہے، وہ کھاتا پیتا بھی جائے، وہ سارا دن کھاتا پیتا بھی جائے، بھوکا رہے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ انسان کی تربیت ہو جائے، اخلاقی تربیت ہو جائے، جسمانی تربیت ہو جائے، انسان کے کردار کی تربیت ہو جائے، اخلاق سنور جائے، کردار سنور جائے، انسان بہترین مسلمان بن جائے، پورے رمضان کی ٹریننگ کا یہ مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ ایسا مسلمان جو اپنی ٹریننگ نہیں چاہتا، اپنی تربیت نہیں چاہتا، اپنی زندگی کو چینج نہیں کرنا چاہتا، ایسا مسلمان جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھنا چاہتا، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ روزے کا ارادہ بھی نہ کرے، وہ روزہ رکھنے کی ہمت بھی نہ کرے، فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی تربیت نہیں چاہتا وہ روزہ نہ رکھے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو سیزن بنایا، موسم بہار ہے یہ، 4 موسموں میں اللہ نے ایک موسم بہار بنا دیا، پھلوں اور پھولوں کا موسم بنا دیا، ہر طرف چہل پہل، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، جدھر انسان نظر اٹھائے گا، موسم بہار کے اندر آنکھوں کو سکون ملے گا، انسان کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اللہ کے نظاروں کو دیکھ کے، اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھ کے انسان کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آنکھوں کو سکون ملے گا، انسان کے دل کو راحت ملے گی۔ اللہ کی قسم، مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو ایک ایسا موسم بنایا جو روحانی موسم بہار ہے، ایک مومن کے دل کو سکون ملے گا، آنکھوں کو سکون ملے گا، ایک مومن کی طبیعت رمضان المبارک کے اندر حشاش بشاش ہو جائے گی، خوشی کے ساتھ لبریز ہو جائے گی۔ یہ موسم بہار ہے، لیکن کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ موسم بہار اللہ نے کیسے بنا دیا؟ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر کتنے بڑے بڑے پیکیجز بنا دیے، پیکیج ہے، ایک کمپنی پیکیج دیتی ہے، فلاں کمپنی فلاں فرم یہ پیکیج دیتی ہے، سستا پیکیج، اتنے دنوں کے لیے تم یہ پیکیج لگاؤ، اتنی کالیں فلاں فلاں ہمارے اسٹور سے ان دنوں میں یہ چیز خریدو، تمہیں 30%، 50% ڈسکاؤنٹ پہ ملے گی، یہ سیزن ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو کیسا سیزن بنایا؟
اور اس سیزن کے اندر اللہ رب العزت نے پیکج کون سے رکھے ہیں؟ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ رب العزت نے ان تین کام کرنے والوں کے لیے کون سا پیکج رکھا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں مغفرت کا پیکج رکھا ہے، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ پیکج ہے، 30 دن کا پیکج ہے۔ روزے دار مردوں کے لیے، روزے دار عورتوں کے لیے مغفرت کا پیکج ہے۔ کمپنی پیکج دیتی ہے، تھوڑے سے پیسے لے کے نفع زیادہ دیتی ہے، فائدہ زیادہ دیتی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ کا سودا کتنا عظیم سودا ہے، اہل ایمان کے لیے کتنا بڑا پیکج ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو مسلمان ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے رکھے گا، اللہ رب العزت گارنٹی دیتا ہے کہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، سابقہ سارے گناہوں کی معاف۔ پیکج سمجھ آتا ہے کہ نہیں؟ سستا پیکج سمجھ آتا ہے؟ اور صرف 29 یا 30 دنوں کا پیکج اور ساری زندگی کے گناہ معاف۔ کوئی کمپنی ایسا پیکج دیتی ہے کہ ایک دفعہ ہمیں اتنے پیسے جمع کروا دو اور ساری زندگی کال فری کرو؟ کوئی کمپنی ایسا پیکج دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ یہ اللہ رب العزت کا پیکج ہے، اور اللہ رب العزت نے اس موسم کو موسم بہار بنایا کس وجہ سے؟ صرف اپنے بندوں کی اور بندیوں کی تربیت، روحانی تربیت کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے، ان کے لیے جنت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان بنایا ہی اس لیے، اور جہنم سے آزادی کے لیے یہ پیکج ہے۔ میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ابن ماجہ کی روایت، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا سیزن ہے، یہ ایسا روحانی موسم بہار ہے، اللہ رب العزت کے یہ ایسے پیکجز کا موسم ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہر رات مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہر رات، رمضان کی ہر رات معاف فرماتا ہے۔ کسی رات تو نام آنا چاہیے نا ہمارا۔ ایسی محنت، اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کہ کسی شام افطاری کے وقت، کسی رات نماز تراویح کے وقت، کسی رات اللہ کے حضور ہاتھ اٹھے ہوں دعا کے وقت، عرش والا اعلان کرے، اے بندے آج شام افطاری کے وقت میں نے تجھے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ کوئی تو شام آنی چاہیے نا، کیسے آئے گی؟ ہمارے اندر سے تبدیلی کے ساتھ وہ رات آئے گی، وہ گھڑی جس گھڑی عرش والا اعلان کرے،
میں نے فلاں مسلمان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا، جہنم سے بھی آزاد فرما دیا، اور جنت اس پہ لازم کر دی ہے۔ کب وہ وقت آئے گا، وہ گھڑی کب آئے گی جب ہمارے اندر کی تبدیلی ہو جائے گی، ہمارا ذہن، ہمارا دل تبدیل ہو جائے گا، ہماری لائن بدل جائے گی، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنی موجودہ لائن کو چھوڑ کے اللہ والی صراط مستقیم لائن پہ چڑھ جائیں گے۔ جب ہمارا اندر بدل جائے گا، عرش والا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی گارنٹی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ جو مسلمان آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے، اللہ رب العزت سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر ایک مسلمان کا یہ پروگرام ہی نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی ایسا نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان ہو، ارادہ ہی نہیں ہے کس چیز کا، اس کا پروگرام ہی نہیں ہے معافی کا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ جہنم سے آزاد کیا جائے، وہ اپنی روحانی تربیت چاہتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں عرش والا رمضان میں اس سے راضی ہو جائے، اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ایک انسان اگر ارادہ ہی نہیں رکھتا تو عرش والا دھکے سے کچھ نہیں دینے والا، عرش والا دھکے سے کچھ نہیں دینے والا کہ دھکے سے لے لو۔ ملتا کس کو ہے رمضان المبارک، فائدہ کسے دے گا؟ اللہ کا قرآن فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایسے بندے جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور اس آیت میں جہاد کا معنی کوشش کرنا، کوشش کرتا ہے، جاہدوا فینا کوشش کرتا ہے، کس چیز کی کوشش کرتا ہے؟ ہماری طرف آنے کی، ہمیں راضی کرنے کی، ہمیں اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے، فینا ہمارے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا چاہتا ہے، لنہدینہم سبلنا ایسے بندے کو پھر ہم صحیح راستے بھی دکھا دیتے ہیں۔ کس کو دکھاتے ہیں؟ جو کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ مغفرت اسے ملے گی جو کوشش کرے گا۔ آپ کہیں کہ نہیں روزہ تو رکھا ہے ہم نے، صبح سے شام تک بھوکے تو رہے ہیں، ہم نماز تراویح بھی پڑھی ہے، صدقہ بھی کیا ہے، کیا تو ہے سارا کچھ، اب مغفرت ہونی چاہیے، گناہ مٹنے چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم وآمالکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم وآمالکم، اللہ نہ تمہاری ظاہری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ عرش والا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ چینج یہاں سے آئے، مغفرت چاہیے تو دل بدلنا چاہیے، جنت چاہیے تو دل سے پروگرام ہو تو ملے گی۔ گھر والوں نے روزہ رکھا، ہم نے بھی رکھ لیا، گھر والے صدقہ کرتے ہیں، صدقہ فطر دیگر ہم نے بھی دے دیا، رمضان میں مسجد میں لوگ آتے ہی ہیں، ہم بھی آ گئے، نماز تراویح پڑھتے ہیں، کسی دن ہم نے بھی پڑھ لی، اور کبھی سوچا نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کبھی دل سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
یقین مانیے فائدہ نہیں ہوگا، روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ روزہ تو رکھا ہے، نماز بھی پڑھی، صدقہ بھی کیا، نماز تراویح بھی پڑھی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا ارشاد گرامی، صحیح بخاری کی پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پہ ہوتا ہے، نیت پہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئی ہے کہ روزہ رکھا ہے کس لیے؟ رسم رواج، گھر والوں نے رکھا، مسلمانوں نے رکھا، بس رکھ لیا۔ نمازیں پڑھی کس لیے؟ رمضان میں مسلمان پڑھتے ہی ہیں، دل میں کچھ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ چاہتا کیا ہے؟ یہ مسجد میں آ گیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ عرش والے کے حضور اس نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، یہ سجدہ ریز ہو گیا۔ عرش والے کے حضور اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، افطاری کے وقت یہ اپنی جھولی کو پھیلا کے عرش والے کے سامنے بیٹھ گیا۔ چاہتا کیا ہے؟ رسم رواج، بس ایسے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے اور سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتا ہے، دل میں ہے کہ کاروبار میں کون سا کر رہا ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، دل میں سوچ اپنا دنیا رہا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ عرش والا دیکھ رہا ہے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ نہیں دیکھ رہا؟ عرش والا دیکھ رہا ہے کہ زبان پہ کیا ہے اور دل میں مغفرت ہو جائے گی قطعی طور پر۔ اللہ رب العزت تمہارے اندر کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں۔ ایمان نام ہی اندر کا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اصلاح نہیں کی، زبان پہ کنٹرول نہیں کیا، دل سے دل کو صاف نہیں کیا، بھوکے رہ لو، بس یہی ہے، یہی ملے گا کہ صبح سے شام تک بھوکے رہو گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، روزہ رکھیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، اپنے جسم کی بھی صفائی کیجئے، دل کی بھی صفائی کیجئے، اپنے دماغ کی بھی صفائی کیجئے اور اپنی لائن کو بھی چینج کیجئے۔ آج سے پلان پروگرام بناؤ، ارادہ بناؤ۔ دنیا کی زندگی بڑی عارضی ہے، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں رمضان المبارک نصیب کیا، ہماری بہت بڑی سعادت اور خوش بختی ہے، ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک ہمیں ہماری زندگی میں نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔